آج کا جو سبق ہے وہ اس میں مورب کی جو اقسام ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں آپ کو بیان کیا جائے. انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے آج کے سبق میں شرکت کرنی ہے. سب سے پہلے دیکھیے اس میں مورب کی اقسام. وہ کلمات جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے اس کو ہم اس میں مورب کہتے ہیں. اور اس میں مورب کی 12 اقسام ہیں. مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، اس کو آپ جاری مجرا صحیح بھی کہتے ہیں، اور جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اس میں منقوص، اس میں مکسور، مضاف الی الیاء، تثنیہ، جمع مذکر سالم، اسماء ستہ مکبرہ، جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء، یعنی وہ جمع مذکر سالم جو یازمین متکلم کی طرف مضاف ہو. یہ ہے جناب 12. اس کی ان 12 اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف اور مثالیں پیش کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اور ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس میں مورب کے اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 اعراب بالحرکت، نمبر 2 اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش سے اعراب، اور اعراب بالحرف کا مطلب ہوتا ہے واو الف یا سے اعراب، یعنی وہ اعراب جو واو الف یا کے ذریعے آتا ہے. تو اس میں مورب کی جو اقسام آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں تو اس میں مورب کی اقسام کا اعراب بالحرف ہوگا، یعنی واو الف یا کے ذریعے آئے گا، اور کہیں اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے آئے گا. تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا ضروری ہے. ایک اور بات بیان کر دوں، بڑی اصولی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں اس میں مورب کی اقسام کے نام پتہ ہوں، ان کا اعراب پتہ ہو، وہیں پر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس قسم کا اعراب بالحرف ہے یا اعراب بالحرکت ہے. کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو پھر ہی آپ آگے اعراب بیان کر سکیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح کہتے ہیں جناب وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے اور جس کلمہ کے لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو، اسے کہتے ہیں مفرد منصرف صحیح. پھر سمجھ لیں، وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے جس کے لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو. یہاں 2 باتیں، لام کلمہ اور حرف علت. فا عین اور لام کلمہ یہ آپ ابتدائی پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو مکمل سبق پہلے یہ پڑھایا جا چکا ہے. میرا ایک سبق جو ہے حروف اصلی اور حروف زائدہ کی پہچان، اس کے اندر اس کو تفصیل سے اس بات کو بیان کیا گیا، حروف اصلیہ، حروف زائدہ اور فا عین لام کلمہ اس کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے جی. حروف ان کے پہچان کے لیے صرفیوں نے فا عین اور لام کلمہ یہ رکھا ہے میزان کے لیے، اور لام کلمہ یعنی آخری ایک طرح سے سمجھ لیں. اور حرف علت واو الف یا کو حروف علت کہا جاتا ہے. اب یہ بار بار اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا، ابتدا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کے ذہن میں نہیں تو ذہن میں آ جائے. اچھا جناب، تو مفرد منصرف صحیح اس کی جیسے زیدن. اب زیدن میں دیکھیے، زیدن کا مطلب ایک شخص، ٹھیک ہے، ایک فرد پر دلالت ہو رہی ہے اور اس کا لام کلمہ دال اس میں بھی حرف علت نہیں آ رہا، تو اسی کو کہتے ہیں مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا ہے؟ اس کی حالت رفعی وہ آتی ہے دمہ سے یعنی پیش سے، حالت نصبی وہ آتی ہے فتحہ یعنی زبر سے، اور حالت جری وہ آتی کسرہ یعنی زیر سے. اب جب میں نے کہا نا پیش زبر اور زیر، تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کے لیے بھی فتح کسرہ دمہ ہی کا استعمال کیا جاتا ہے. ویسے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں آپ تجوید میں، لیکن یہاں پر عام طور پر اسی انداز سے ہوتا ہے. یعنی اگر مفرد منصرف صحیح جو ہے معرف باللام نہ ہو تو پھر اس پر تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر معرف باللام ہو یعنی الف لام والا ہو، جیسے اگر میں اس کی جگہ جاء الرجل کروں تو اب اس پر الف 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں بلکہ ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر آئے گی. یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دوں جس کا بار بار آگے ذکر آئے گا. حالت رفعی کا مطلب، حالت نصبی اور حالت جری کا مطلب کیا ہے؟ حالت رفعی کا مطلب ہے مرفوعات میں سے ہونا. اس کا بھی الحمدللہ مرفوعات منصوبات مجرورات کے مکمل آپ کو پہلے پڑھائے جا چکے ہیں کورس کے اندر، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو مرفوعات 8 مرفوعات ہیں، ٹھیک ہے، ان 8 مرفوعات میں سے یعنی مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، لا نفی جنس کی خبر، اسی طرح ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں ایک اور ہے. تو یہ 8 جو چیزیں ہیں یہ مرفوعات میں سے ہیں. تو اب حالت رفیع کا مطلب یہ کہ فاعل ہونا یا نائب الفاعل ہونا یا مبتدا ہونا یا خبر ہونا. تو یہاں پر جاء زیدن، جاء زیدن کا معنی کیا ہے؟ زید آیا. یہاں پر زیدن کیا ہے؟ یہ ہے جناب فاعل، ٹھیک ہے. رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. یہاں زیدن یہ ہے مفعول.
اور نظر تو الا زیدن، یہاں زیدن، زیدن کیا ہے؟ مجرور۔ حالت نسبی کا مطلب منصوبات جو 12 ہیں ان میں سے ہونا، یعنی مفاعل خمسہ جو 5 مفعول ہیں، اسی طرح مزید جو چیزیں ہیں تو ان میں سے۔ اب زیدن یہاں پر مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور زیدن یہ فاعل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اور نظر تو الا زیدن، حالت جری کا مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مضاف کیا کہتے ہیں مضاف الیہ ہونا، یا پھر دوسری صورت ہوتی ہے حرف جر جس پر داخل ہو، جس اسم پر حرف جر داخل ہو، اس کو کہتے ہیں مجرور بحرف جر، یعنی حرف جر کی وجہ سے مجرور۔ تو یہاں الا زیدن میں زیدن جو مجرور ہے الا حرف جر کی وجہ سے ہے، اور یا پھر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جو مجرور ہوتا ہے۔ تو حالت جری کا مطلب یہ ہے۔ جب جب میں حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری کہوں گا تو آپ نے اسی چیز کو پیش نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ بنے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب قائم مقام صحیح یا جاری مجرا صحیح، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں واو یا ہو، یعنی اس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو، اور اس سے پہلا حرف جو ہے وہ پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو۔ جیسے دلون، یہ ہے قائم مقام صحیح۔ دلون میں دیکھیے آخری حرف کے آخر میں واو ہے، اور اس طرح ضبیون، ضبا یا ضبیون، ضبیون اس کے آخر میں یا ہے، تو یہ بھی قائم مقام صحیح یا جاری مجرا صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں اس کا اعراب وہی ہے قائم مفرد منصرف صحیح والا۔ حالت رفعی ضمہ سے یعنی پیش سے، حالت نصبی وہ فتحہ سے، اور حالت جری وہ آتی ہے کسرہ سے۔ اچھا جی، تو یہ آپ کو اب سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہاں پر ہاذا دلون، یہ ڈول ہے، اخذت دلون میں نے ڈول پکڑا، نظر تو الا دلوین میں نے ڈول کی طرف نظر کی۔ اب اس میں ہاذا دلون، یہاں پر دلون یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اخذت دلون یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور نظر تو الا دلوین یہ دلوین جو ہے الا حرف جر کا مجرور ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ مجرور الا حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اعراب بتانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، جب آپ اعراب بتاتے ہیں تو وجہ اعراب جب آپ بتاتے ہیں، ایک تو اعراب جب کیا کہتے ہیں اس میں مورب کا اعراب وہ رفع نصب جر کے ذریعے ہی بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور دوسری صورت جب آپ کوئی اعراب بتاتے ہیں تو پھر وجہ اعراب بتانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو آپ اس کی طرف توجہ رکھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف کیا ہے؟ وہ اسم جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجالن۔ اب رجالن یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، رجل سے رجالن۔ تو اب جمع مکسر یہ پورا ایک تفصیلی سبق آپ کو پہلے میں پڑھا چکا ہوں، اس میں جمع کے بارے میں قواعد، جمع سالم، جمع مکسر، پھر اس کی اقسام اور اس کے اوزان سب بیان کر چکا ہوں۔ تو یہاں پر جمع مکسر کو فی الحال یہ سمجھ لیں کہ رجل سے جب آپ نے رجال بنایا تو واحد جو کا صیغہ تھا وہ سلامت نہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا اعراب بھی مفرد منصرف صحیح اور قائم مقام صحیح والا ہی ہے، یعنی اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی وہ فتحہ سے، اور حالت جری کسرہ سے۔ تو جب میں فتح کسرہ ضمہ کہہ رہا ہوں تو اس چیز کو آپ نے بالکل اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فتح کسرہ ضمہ کا مطلب یہ ہے، فتح کسرہ ضمہ کا مطلب یعنی کہ جب یہ کیا کہتے ہیں معرف باللام نہ ہو تو پھر تنوین آئے گی، اور معرف باللام ہو تو پھر اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ اچھا، یہاں پر حاضی رجالن یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یہاں پر لقیت رجالن یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور الا رجالن یہ مجرور بحرف جر یعنی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ حاضی رجالن یہ مرد ہیں، لقیت رجالن میں نے مردوں سے ملاقات کی، نظر تو الی رجال میں نے مردوں کی طرف نظر کی۔ اچھا جی، اس کے بعد جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کہتے ہیں وہ مؤنث اسم جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہے، ٹھیک ہے جی۔ جمع سالم وہ جمع جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ اب وہ مؤنث کا صیغہ ہو تو جمع مؤنث سالم، مذکر کا صیغہ ہو تو جمع مذکر سالم۔ جیسے ہنہ مسلماتن، مسلماتن سے مسلماتن یہ ہے جمع مؤنث سالم کا صیغہ۔ تو اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کی حالت رفعی آتی ہے ضمہ سے، اور حالت نصبی اور حالت جری یہ آتی ہے کسرہ سے، جیسے مسلماتن، رأیت مسلماتن، نظرت الی مسلماتن۔
अच्छा जी, अब इसके साथ साथ एक बात ये भी ज़हन में रख लें, बाज़ तलबा यहाँ पर कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि जब उनसे कहा जाता है, अब चले एक और चीज़ पहले समझ लें, हुन्ना मुस्लिमातुन, यहाँ पर मुस्लिमातुन ये खबर होने की वजह से मरफू है, ठीक है, आपको पता खबर मरफू होती है। और राइट मुस्लिमातिन, यहाँ पर मुस्लिमातिन ये हालत नस्बी, ये है मफूल बिही होने की वजह से मंसूब। और नजर तो इला मुस्लिमातिन, यहाँ पर मुस्लिमातिन जो है ये हरफ जर की वजह से मजरूर है। हुन्ना मुस्लिमातिन वो औरतें हैं, राइट मुस्लिमातिन मैंने औरतों को देखा, नजर तो इला मुस्लिमातिन मैंने औरतों मुसलमान औरतों की तरफ नजर की, राइट मुस्लिमातिन मैंने मुसलमान औरतों को देखा, हुन्ना मुस्लिमातिन वो मुसलमान औरतें हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मुस्लिमातुन ये तो खबर होने की वजह से मरफू, राइट मुस्लिमातिन ये मफूल बिही होने की वजह से मंसूब है। यहाँ पर तलबा कुछ कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। वो कंफ्यूजन ये होती है कि जब वो कहते हैं मंसूब है, तो आगे से सवाल एक करता है कोई शख्स, वो कहता है जी इसके नीचे तो जर आ रही है। अब तालिब इल्म कंफ्यूजन का शिकार होता है, वो कहता है कि जी वाकई जर तो आ रही है, तो अब वो जर, अब उससे अगर सवाल किया जाए, मैं आपसे सवाल करूं कि आप जर जो कहते हैं तो जर की वजह क्या है, आप कहेंगे उस्ताद साहब ये नीचे जेर आ रहा है ना, तो मैं आगे से आपको ये कहूंगा कि जनाब जर के लिए दलील की जरूरत है। जर के लिए दलील क्या है, इससे पहले हरफ जर हो एक दलील, दूसरी दलील या ये मुदाफ इले हो। आप कहेंगे हाँ मानता हूं मैं, तो फिर मैं कहूंगा कि आप देखिए मुस्लिमातिन क्या मुदाफ इले है, आप कहेंगे नहीं। फिर मैं पूछूंगा क्या इससे पहले हरफ जर है, आप कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा फिर आप इसको मजरूर, आपके कहने की वजह, तो फिर आप सवाल करेंगे कि उस्ताद साहब अच्छा फिर ये मंसूब कैसे है, तो मैं कहूंगा मंसूब इस वजह से है कि ये मफूल बिही है, और मफूल बिही हमेशा मंसूब होता है, ये मुत्तफिक का कायदा है। तो इस तौर पर आप जब तवज्जो रखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब ये जो कंफ्यूजन कि इसके नीचे जेर क्यों आया है, तो जनाब इसका इराब ही इस तरह है, यानी इसकी हालत नस्बी आती ही जेर से है, कसरा से है, तो इसीलिए जेर आया। बस इतना समझ रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें आपको मजीद इसके बारे में तफसील बयान करूंगा। राइट मुस्लिम, नजर तो इला मुस्लिमात है, यहाँ पर मजरूर इला हर्फ जर की वजह से, इस पर ज्यादा तफसील बताने की हाजत नहीं। मुशाबे जमा लफ्जन का मतलब ये होता है कि जो लफ्जन जमा मुन्नस सालिम के मुशाबे है, यानी हकीकतन मुन्नस नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं लफ्जन, लफ्जन इन पढ़ने में, जैसे अरफातुन, अरफात, अब अरफात एक मैदान का नाम है, ठीक है ना, हासी अरफातुन ये अरफात है, ये खबर होने की वजह से मरफू है। राइतु अरफातिन ये मफूले भी होने की वजह से मजरूर है। वक़फ़तु फी अरफातिन मैं अरफात में खड़ा हुआ, ये अरफात क्या कहते हैं फी जर की वजह से मजरूर है। तो अब ये लफ्जन यानी देखने में हमें नजर आ रही है कि ये अरफात है, वरना हकीकत सॉरी देखने में हमें नजर आ रही जमा मुन्नस सालिम है, वरना हकीकतन ये जमा मुन्नस सालिम नहीं, क्योंकि इसकी वाहिद नहीं है, अरफतुन से अरफात नहीं है ये। अच्छा, मुशाबे जमा मानन, इसका इराब भी वही है जमा मुन्नस सालिम वाला। मुशाबे जमा मानन का मतलब ये होता है कि ये लफ्जन तो जमा मुन्नस सालिम के जैसी नहीं है, लेकिन मुशाबे है। मुशाबे होने का मतलब क्या है कि इसका ये कि क्या कहते हैं, ये तशबीह से होती है कि लगता है कि शायद ये ऐसे है, जैसे उलात, उलातु माली, तो उलातु, उलाती, उलाती, तो इसका इराब वही है जमा मुन्नस सालिम वाला। लेकिन मुशाबे जमा मानन का मतलब आपको समझा रहा हूं कि ये मानवी तौर पर जमा मुन्नस सालिम के मुशाबे है, वरना लफ्जन, लफ्जन भी नहीं है और हकीकतन भी नहीं है। हुन्ना उलातु मालिन वो माल वालियां हैं, वो मालदार औरतें हैं। रअयतु उलाती मालिन मैंने मालदार औरतों को देखा। नजर तु इला उलाती मालिन मैंने मालदार औरतों की तरफ नजर की। अच्छा, एक और पीछे जिक्र चीज आई थी, वो कायम मकाम सही, इसको कायम मकाम सही कहने की वजह यह है कि इसका इराब जो है मुफरद मुंसरिफ सही की तरह होता है, ये इसका इराब मुफरद मुंसरिफ सही की तरह होता है, इसीलिए इसको कायम मकाम सही कहते हैं, सही के कायम मकाम। उसके बाद गैर मुंसरिफ, गैर मुंसरिफ कहते हैं वो इसमें मोरब जिसके आखिर में कसरा और तनवीन नहीं आती, यानी ना इसके आखिर में जेर आती है और ना ही इसके आखिर में तनवीन आती है। इसका इराब क्या है, इसका इराब हालत रफ़ी में दम्मा से, पेश से, और हालत नस्बी और हालत जर्री दोनों में इसका इराब फतहा से आता है, जबर से आता है। जैसे जा उमरु मैंने उमर आया, राई तो उमरा मैंने उमर को देखा, मरर तो भी उमरा मैं उमर के साथ गुजरा। ठीक है, तो अब इसमें उमारू ये तो फाइल होने की वजह से क्या कहते हैं मरफू है, रअयतु उमरा मफूले बिही होने की वजह से मंसूब है, मररतु भी उमरा ये मजरूर हरफे जर की वजह से है। अब यहाँ पर भी वही सवाल पैदा हो सकता है कि कोई आपसे कहे जी ये मजरूर कैसे है, इसके नीचे जेर तो नहीं आ रही,
تو آپ اس کو جواب یہی دیں گے کہ دیکھیے حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے. اب زیر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اعراب آتا ہی فتحہ سے ہے، اس کی حالت جری آتی ہی فتح سے ہے. وہی ساری تفصیل ہے جو آپ کو جمع مؤنث سالم میں بیان کر چکا ہوں. اس میں منقوص، اس میں منقوص کہتے ہیں وہ اس میں معرب جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلا حرف مکسور ہو، یعنی اس یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. ٹھیک ہے، جیسے جا القاضی، قاضی آیا، رأیت القاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا، مررت بالقاضی، میں قاضی کے ساتھ گزرا. تو اب اس میں القاضی، اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی اور حالت جری میں اس کا اعراب ہوگا تقدیری. حالت رفعی اور حالت جری میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، یعنی کہ اس میں منقوص کا. اور حالت نسبی کے اندر اس کا اعراب فتحہ لفظی سے آئے گا. ٹھیک ہے جی. جیسے جا القاضی، قاضی آیا، قاضی آیا. اچھا، تو اب اس طرح مررت بالقاضی، میں قاضی کے ساتھ گزرا، رأیت القاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا. تو یہاں پر قاضی یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور رأیت القاضیہ یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور بالقاضی یہ مجرور بحرف جر، یعنی حرف جر کی وجہ سے یہ ہے کیا کہتے ہیں مجرور ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اس پر یعنی اس میں منقوص پر الف لام ہو تو اس کی حالت رفعی اور جری تقدیری ہوتی ہے، یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی، اور حالت نسبی فتحہ لفظی سے آتی ہے، یعنی فتح پڑھنے میں آتی ہے. لیکن اگر اس پر الف لام نہ ہو، اس میں منقوص کے شروع میں الف لام نہ ہو، تو پھر حالت رفعی اور جری میں اس کے آخر سے یا گر جاتی ہے. حالت رفعی اور حالت جری کے اس کے آخر سے یا گر جاتی ہے، اور حالت نسبی میں جو یا ہے وہ قائم رہتی ہے. کیسے؟ جیسے جا قادر، جا قادر، رأیت قادیا، مررت بقادن، اس انداز سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس میں مقصور، اس میں مقصور وہ اس میں معرب جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. الف مقصورہ یعنی کھڑا زبر. اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی، حالت نسبی اور حالت جری، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا. تقدیری اعراب وجہ کیونکہ اس کے آخر میں الف ہوتا ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. ہاذا موسیٰ، یہ موسیٰ ہے، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، مررت بموسیٰ، میں موسیٰ کے ساتھ گزرا. اب اس کے اندر اس اعراب تقدیری ہے، تو آپ موسیٰ، ہاذا موسیٰ میں موسیٰ میں کیا کہتے ہیں خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، رأیت موسیٰ یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور بی موسیٰ یہاں پر موسیٰ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اعراب لفظی وہ اعراب جو پڑھنے میں آتا ہے، اعراب تقدیری جو اعراب پڑھنے میں نہیں آتا. تین قسم کے اعراب ہوتے ہیں: اعراب لفظی، اعراب تقدیری اور اعراب محلی. اس کا بھی انشاءاللہ اگلا جو ایک ہمارا لیکچر ہوگا اس کے اندر اس کو بھی میں آپ کے سامنے آسان کر کے کوشش کروں گا کہ بیان ہو جائے. فی الحال اتنا سمجھ لیں، اعراب لفظی جو اعراب پڑھنے میں آتا ہے، یعنی زبر زیر پیش یا الف واو یا پڑھنے میں آتا ہے، وہ اعراب لفظی. اور اعراب تقدیری جو اعراب پڑھنے میں نہیں آتا، یعنی زبر زیر پیش کی جگہ یا واو الف یا کی جگہ کچھ بھی نہیں آتا. جیسے ہاذا موسیٰ، اب موسیٰ کی جگہ یہ اعراب اس کا تقدیری ہے. اگر اس کی جگہ کیا اس کا اعراب لفظی ہوتا تو یقیناً یا تو الف واو یا پھر آتا، یعنی واو آتا، یا پھر کیا کہتے ہیں پیش آتا. لیکن یہاں پر چونکہ اعراب تقدیری ہے تو اس لیے پڑھنے میں نہیں آ رہا. اچھا جی، اس کے بعد مضاف الی الیاء. مضاف الی الیاء اسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع یعنی کہ وہ اسم جو یا کی طرف مضاف ہو. جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اس میں معرب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے ہاذا غلامی. اب غلامی جو ہے یہ ہے مضاف الی الیاء، یعنی وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہے، میرا غلام. اس کا اعراب کیا ہے؟ ایسے اسم کا اعراب جناب اس کا اعراب بھی تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پیچھے ایک اور چیز میں رہ گئی کہ اس میں مقصور، اس میں مقصور کا یہ اعراب تو چلے مزید تفصیل لینے دیں. مضاف الی الیاء اس کا اعراب کیا کہتے ہیں جناب؟ اس کا اعراب بھی تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے جی. جیسے یعنی کہ ہاذا غلامی، یہ میرا غلام ہے، رأیت غلامی، میں نے اپنے غلام کو دیکھا، مررت بھی غلامی، میں اپنے غلام کے ساتھ گزرا.
تو اس میں ہاذا غلامی، یہ ہے خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، رأیت غلامی یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور بھی غلامی یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے مضاف الی یا۔ یہ ابھی جتنے میں نے آپ کے سامنے اعراب بتائے ہیں ان کا اعراب بالحرکت ہے۔ ٹھیک ہے، کون کون سے سمجھ لیں؟ مضاف الی یا 1، اس میں مکسور 2، اس میں منقوص 3، غیر منصرف 4، جمع مؤنث سالم 5، جمع مکسر 6، قائم مقام صحیح 7، اور مفرد منصرف صحیح 8۔ یہ 8 اس میں مورب کی جو قسمیں ہیں ان کا اعراب بالحرکت ہے۔ اب باقی رہ گئے 4۔ تو اب اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف، وہ اسما جن کا اعراب بالحرف ہوتا ہے یہ 3 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تثنیہ، نمبر 2 اسماء ستہ مکبرہ، اور نمبر 4 جمع مذکر سالم۔ تثنیہ وہ اس میں مورب جو 2 افراد پر دلالت کرے اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب حالت رفعی میں الف سے آتا ہے، اور حالت نصبی اور حالت جری میں اس کا اعراب آتا ہے یا ساکن ماقبل زبر سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں آنے والا جو نون ہے، حالت رفعی نصبی جری تینوں کی صورتوں میں اس کے آخر میں آنے والا جو نون ہے یہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، رجلانی یہ ہے تثنیہ کی مثال، 2 مرد، جاء رجلانی 2 مرد آئے، رأیت رجلینی میں نے 2 مردوں کو دیکھا، نظرت الی رجلینی میں نے 2 مردوں کی طرف نظر کی۔ تو اب رجلانی یہاں پر فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، رأیت رجلینی یہاں پر رجلینی مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور الی رجلینی یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ مشابہ تثنیہ لفظاً، مشابہ تثنیہ لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظاً یعنی پڑھنے میں تثنیہ جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھنے میں دکھنے میں تثنیہ جیسے، اور اس کا معنی بھی 2 ہے۔ اچھا جی، جیسے جاء اثنانی وہ 2 آئے، رأیت اثنینی میں نے 2 کو دیکھا، نظرت الی اثنینی میں نے 2 کی طرف نظر کی، وہی اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا اعراب اسی جیسا ہی ہوگا، تثنیہ جیسا۔ مشابہ مانن کا مطلب کیا ہے کہ جو تثنیہ کے جیسے پڑھنے میں تو نہیں ہے، نظر تو نہیں آتے، لیکن یہ اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب تثنیہ جیسا ہے۔ مانن یعنی معنی 2 کا دیتا ہے، جس طرح تثنیہ میں 2 کا معنی لیتے ہیں اسی طرح اس کا معنی بھی 2 کا لیتے ہیں۔ جاء کلاہما وہ 2 آئے، رأیت کلیہما میں نے 2 کی طرف دیکھا، میں نے 2 کو دیکھا، نظرت الی کلیہما میں نے 2 کی طرف نظر کی، وہی ہے۔ تو اس کا اعراب تثنیہ جیسا ہی ہے۔ اب دیکھیے اس کا اعراب الف اور یا کے ذریعے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اعراب الف اور یا کے ذریعے آ رہا ہے، اور الف واو یا یہ اعراب حرف کی قسم ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جناب علی تثنیہ کے بعد جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم یعنی وہ اسم مورب جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہے، وہ جمع مذکر سالم۔ ٹھیک ہے، جمع وہ اس میں مؤنث جو ہے مؤنث سالم، اور یہ مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی اس کی واو سے آتی ہے، حالت نصبی اور حالت جری یہ اس کی یا ساکن ماقبل مکسور یعنی یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو اس سے آتی ہے۔ جیسے جاء الصادقون، صادقون یعنی سچے آئے، رأیت الصادقین میں نے سچے لوگوں کی طرف دیکھا، اور نظرت الی الصادقین، ٹھیک ہے میں نے سچوں کی طرف نظر کی۔ اب صادقون اس کا اعراب واو سے، اس کے آخر میں بھی جو مذکر سالم کے آخر میں بھی آنے والا جو نون ہوتا ہے یہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ نون اعرابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ نون جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اچھا جی، مشابہ جمع لفظن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظن یہ جمع مذکر سالم جیسے ہوتے ہیں، پڑھنے میں جمع مذکر سالم جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے عشرون یہ ہے مشابہ جمع لفظن، یعنی جمع جو ہے لفظن مشابہ ہے جمع مذکر سالم کی، اس کا اعراب بھی ایسا ہی ہوگا جمع مذکر سالم والا۔ جاء عشرون رجلا، رأیت عشرین رجلا، ٹھیک ہے، نظرت الی عشرین رجلا، جاء عشرون رجلا 20 مرد آئے، میں نے 20 مردوں کی طرف دیکھا، نظرت الی عشرین رجلا میں نے 20 مردوں کی طرف نظر کی۔ مشابہ جمع مانن کا مطلب کیا ہے کہ یہ مانوی طور پر جمع کے مشابہ ہیں، لفظاً نہیں ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں۔ جیسے الو یہ ہے، جاء الو مال، ٹھیک ہے مال والے آئے، رأیت الی مال میں نے مال والوں کو دیکھا، نظرت الی الی مال میں نے مال والوں کی طرف نظر کی، مالداروں کی طرف نظر کی۔ تو اس کا اعراب بھی جمع مذکر سالم والا ہی ہوگا، حالت رفعی واو سے اور حالت نصبی جری وہ یا ساکن ماقبل مقصور سے آتی ہے۔ اس کے بعد اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ 6 مفرد اسماء
جو مکبر ہو، مکبر کا مطلب یہ ہے کہ جو مصغر نہ ہو، جو مصغر نہ ہو، اور دوسری چیز، اور یا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے جی، وہ اسما جو مکبر ہو یعنی مصغر نہ ہو، یا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، وہ 6 ہیں، جیسے ابن، اخن، فمن، حمن، حنون اور زو، یہ ہیں 6 اسما۔ ابن کا مطلب باپ، اخن بھائی، ٹھیک ہے، فمن منہ، حمن سسر، اور حنون شے، زو کا مطلب صاحب یا والد۔ اس کی حالت رفیع واو سے آتی ہے، حالت نسبی الف سے آتی ہے، اور حالت جری یا سے آتی ہے، اور اعراب بھی حرف آپ کو بتا یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہاذا ابو زید، یہ زید کے ابو ہیں، باپ ہیں، رأیت ابا زید، میں نے زید کے ابو کو دیکھا، نظر تو الی ابی زید، میں نے زید کے ابو کی طرف نظر کی۔ تو اب اس ہاذا ابو زید، یہاں پر ابو یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، رأیت ابا یہاں پر ابا جو ہے یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور نظر تو الی ابی یہ مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے۔ اس کی اور بھی کچھ تفصیل ہے اس کے اعراب کی، کہ جب یہ اسما کیا کہتے ہیں، جب یہ مصغر ہوں یا جمع ہوں یا مضاف نہ ہوں، تینوں صورتیں ہوں، ان کے یہ مصغر ہوں، جمع ہو یا مضاف نہ ہو، تو اب اس صورت میں ان کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرف نہیں رہے گا بلکہ اعراب بالحرکت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہاذا ابن، رأیت ابن، نظرت الی ابن، اس طرح ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء، مضاف الی الیاء یعنی وہ جمع مذکر سالم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کی حالت رفعی واو تقدیری سے، یعنی واو اس کی پڑھنے میں نہیں آئے گی، اور حالت نسبی اور جری یا لفظی سے آتی ہے، جیسے جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، نظرت الی مسلمیہ۔ اب یہاں پر مسلمیہ یعنی جاء مسلمیہ میرے ماننے والے آئے، رأیت مسلمیہ میں نے دیکھا اپنے ماننے والوں کو، نظرت الی مسلمیہ میں نے دیکھا اپنے ماننے والوں کی طرف۔ اچھا جی، تو اب یہاں پر کیا ہے، مسلمیہ جو ہے نا اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ سمجھ آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یا مسلمیہ یہاں پر مسلمیہ جو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور رأیت مسلمیہ یہاں پر مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور الی مسلمیہ یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ مسلمیہ اصل میں مسلمویہ تھا، واو اور یا اکٹھے ہوئے، یعنی واو اور یا اکٹھے ہوئے، تو پہلا چونکہ واو یہ ساکن ہے تو ساکن کو بدل دیا یا سے، اب یا سے بدلا تو یا کا یا میں ادغام کرنا یہ واجب ہے، تو یا کو یا میں ادغام کر دیا تو مسلم مویہ ہو گیا۔ اب یا سے پہلے جو دمہ ہے، اب مسلم مویہ جو پیش تھا میم پر، تو اس کو یا کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیا، تو مسلم مویہ سے بنا مسلم میہ۔ اہم بات ایک یہ ہے کہ جمع اور تثنیہ کا نون، میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا کہ یہ نون جو ہے نون اعرابی ہوتا ہے، جب اس کو کسی اور اسم کی طرف مضاف کریں گے تو اضافت کے وقت یہ نون گر جائے گا، جیسے غلامانی تھا نا، تو غلاما رجل، طالب المدرسہ تھی، اصل میں تھا غلامانی اور طالبون تھے، طالب المدرسہ میں طالبون تھا، لیکن المدرسہ کی طرف جب اس کو مضاف کیا تو اس کا جو نون تھا وہ گر گیا۔ یہ جمع یہ اسماء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے آپ کو اسم مورب کی جو 12 اقسام ہیں اس کا اعراب، ان کی تعریف اور آسان انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔